تو آج یہ پورا ایوان عمر ایوب صاحب کی خالی کرسی سوال کر رہی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں اپوزیشن لیڈر سینٹ جناب شبلی فراز صاحب جو عمران خان صاحب کے مشکلوں کے ساتھی، ان کے چیف آف سٹاف، جب عمران خان پہ مشکل آئی شبلی فراز ان کے ساتھ کھڑے، ان پہ بڑے بڑے لوگوں نے الزامات لگائے، عمر ایوب پہ الزامات لگائے، ہم سمیت۔ آج ان سے میرا سوال ہے پنجاب کے احمد خان بچر صاحب بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی دے کے کھڑے ہیں، جو 10 سال کی سزا اپنے دامن میں فخر کے ساتھ لپیٹ کے کھڑے ہیں، جو فخر سے کھڑے ہیں، جو ہمت سے کھڑے ہیں، جو جرت سے کھڑے ہیں، جنہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، جنہوں نے غیرت کا دامن نہیں چھوڑا، ان لوگوں کو آج ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جو عمران خان کے ہیروز کو، ان شیروں اور شیرنیوں پہ سوال اٹھاتے تھے۔ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے عمران خان صاحب کی جانثار آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اس وقت ادھر نہ کھڑے ہوتے کیونکہ ہم نے ابھی اس وقت پاکستان میں اپنے اپنے علاقوں میں ہونا تھا، لیکن کل پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور جناب سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو ایک میسج جناب عمران خان صاحب کا دیا کہ ایم این اے صاحبان نے کل یعنی 5 اگست کو اسلام آباد ہونا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے بہت سے ممبران جو حلقوں میں تھے وہ چل پڑے اور آج دوپہر یا شام تک یہاں پہنچ گئے۔ جنہوں نے آج صبح یا کل رات نکل جانا تھا وہ ادھر ہی رہ گئے، اور اس وجہ سے ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں۔ آج دن بھی ایک اہم تھا، پارلیمنٹری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں بلکہ جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جناب میاں محمد اظہر صاحب، آج ان کے لیے ایک تعزیتی اجلاس تھا، اور بڑا ہی نامناسب ہوتا کہ ہمارے ایم این اے جن کے بیٹے ہمارے ایک لیڈر ہیں حماد اظہر صاحب، جنہوں نے مشکلات سہی ہیں، ان کی تعزیت پہ ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے نہ ہوتا۔ تو ایک وجہ آج اجلاس میں آنے کی یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آج ایوان کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کی خالی کرسی، پارلیمنٹری لیڈر تحریک انصاف کی خالی کرسی، ہمارے ایلائے سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی خالی کرسی، ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر چٹا صاحب کی خالی کرسی، یہ سوال کر رہی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے ان پہاڑوں سے سرداروں کو شکست دینے والی ایک مڈل کلاس کی پڑھی لکھی بچی، اس قوم کی بیٹی زرتاج گل وزیر نے ایسا کون سا جرم کر دیا جو اس کو 10 سال کی سزا دے دی؟ 10 سال کی سزا تو ان کو دینا چاہیے تھا جو پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے خوابوں کے ڈاکو ہیں، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیے، ہمارے بہت سے ممبران ہیں، چترالی صاحب ہیں، رائے حیدر صاحب ہیں، رائے حسن نواز صاحب ہیں، بہت سے ممبران کو 10 سال کی سزا، یعنی 10 سال کی سزا کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی شخص؟ جمشید دستی صاحب کو جو ہے انہوں نے ایوان سے فارغ کیا۔ جمشید دستی کا کیا قصور ہے؟ اس کا وہی قصور ہے جو زرتاج گل وزیر کا قصور ہے، کہ جمشید دستی نے ایک مڈل کلاس کا ایک شخص جو ہے اس نے سرداروں نوابوں کو چیلنج کر دیا، وہ یہاں غریب کی بات کرتا ہے۔ تو آج یہ پورا ایوان عمر ایوب صاحب کی خالی کرسی سوال کر رہی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں اپوزیشن لیڈر سینٹ جناب شبلی فراز صاحب جو عمران خان صاحب کے مشکلوں کے ساتھی، ان کے چیف آف سٹاف، جب عمران خان پہ مشکل آئی شبلی فراز ان کے ساتھ کھڑے، ان پہ بڑے بڑے لوگوں نے الزامات لگائے، عمر ایوب پہ الزامات لگائے، ہم سمیت۔ آج ان سے میرا سوال ہے پنجاب کے احمد خان بچر صاحب بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی دے کے کھڑے ہیں، جو 10 سال کی سزا اپنے دامن میں فخر کے ساتھ لپیٹ کے کھڑے ہیں، جو فخر سے کھڑے ہیں، جو ہمت سے کھڑے ہیں، جو جرت سے کھڑے ہیں، جنہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، جنہوں نے غیرت کا دامن نہیں چھوڑا، ان لوگوں کو آج ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جو عمران خان کے ہیروز کو، ان شیروں اور شیرنیوں پہ سوال اٹھاتے تھے۔ خاص کر اس وقت میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ ممبر ہوتی ہماری ویمن ونگ کی ہیڈ، وہ بھی عمران خان کی لیڈرز میں سے ہیں، کمل شوزب بی بی، کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے ریزرو سیٹس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور ہمارے ممبران کی سیٹوں پہ آج مال غنیمت کی طرح جس طرح تاتاری حملہ کرتے ہیں، ہماری سیٹوں پہ جھپٹ پڑی مسلم لیگ نون، ہماری سیٹوں پہ جھپٹ پڑی اور جماعتیں، حکومتی جماعتیں، اور ہماری سیٹیں لے گئے، ان کو سزائیں دے دیں۔ بہرحال کل ایک اہم دن ہے، ہمارے لوگوں نے پرامن رہنا ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ پرامن تحریک کی بات کرتے ہیں، اور کل کا احتجاج کس لیے ہے؟
کل کا احتجاج اس لیے ہے کہ اس لیڈر کو باہر نکالو جس نے پاکستان کے عوام کی بات کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو تحریک تحفظ آئین کے چغزئی صاحب ہیں انہوں نے بھی آئین کی بات کی. میں پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ اگر انہوں نے سٹینڈ لیا تھا پاکستان کی سوورنٹی کا اور ایبسولوٹلی ناٹ کا تھا تو کیا کسی بنی گالا کی زمین کا جھگڑا تھا امریکہ یا کسی اور طاقت سے؟ اگر عمران خان پاکستان سے باہر روس جا رہے تھے تو کیا ذاتی تعلقات پوٹن سے بنانے تھے یا پاکستان کے لیے سستا تیل اور آزاد خارجہ پالیسی کرنی تھی؟ آج مجھے بتائیں، غزہ میں خون خون ہے، ہمارے بچے، ہمارے بدن کے ٹکڑے، جگر گوشے غزہ میں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. آج اگر فلسطین کا وکیل باہر ہوتا، وزیر اعظم عمران خان ہوتا، آپ دیکھتے کہ کس طرح وہ گرجدار آواز میں آواز اٹھاتا اور کسی کی جرت ہی نہ ہوتی یہ جو غزہ میں ہوا. ان کو پتا ہوتا کہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کا وزیر اعظم عمران خان فلسطین کاز کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے عمران خان صاحب کو، بات میری لمبی ہو رہی ہے میں ختم کر رہا ہوں، میں نے عمران خان صاحب کو آج سے 2.5 سال پہلے بنی گالا میں جب ایک بڑے عالم دین ان کے ساتھ موجود تھے میں نے یہ بات کی، اور پھر وہی بات میں نے نومبر میں عمران خان صاحب کو ریپیٹ کی کہ خان صاحب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو سب سے بڑی سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو ادھر اسلام آباد میں اکٹھا کیا اور آپ نے اس پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آؤ ہم اس ملک اور پوری اسلامک امہ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کے لیے. تو عمران خان کا کاز کیا ہے؟ آج پاکستانی عوام کدھر جائیں؟ کیا آپ عدلیہ میں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو احتجاج کی آزادی ہے؟ اس پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ ہمارے لوگوں کو مارا نہیں گیا، ہمارے ادھر اسی ایوان سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لے گئے. یہ ہمارے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کھڑے ہیں، ان کو اس ایوان سے اور ہمارے ساتھیوں کو جس طریقے سے بےعزتی کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، آج تک اس کا پتہ نہیں لگا کس نے کیا ہے. عمران خان کی آخری بات، عمران خان کی لڑائی کسی ادارے سے نہیں، عمران خان صاحب کی لڑائی کسی شخص سے نہیں، عمران خان صاحب کی لڑائی ان کی جدوجہد اس سوچ سے ہے کہ اس ملک کو کسی شخص کی ذاتی انا کے لیے نہیں، آئین کے مطابق اس ملک میں چلنا ہے، ادارے نے اپنا کام کرنا ہے، جمہوریت نے اپنا چلنا ہے، جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے. آزاد جوڈیشری، ایک بالادست سول سپریمیسی اور ایک تگڑی فوج اس ملک کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ملک بھی میری ہے اور فوج بھی میرا ہے. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی اور قوم کو جو اس آگ میں دھکیل دیا گیا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ آج قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ صرف ایک عمران خان سے نہیں لڑ رہے، آپ اپنی قوم سے لڑ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جب اس کی حکومت اور اس کے ادارے اپنے قوم سے لڑتے ہیں. آج آپ بلوچستان اور پختونخوا کی آواز سنیے، لاکھوں کے مجمع نکل رہے ہیں، یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں، عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور یہ فاصلے ایک شخص ختم کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. آپ موقع دیجئے جمہوریت اور آئین کو آگے چلنے کی. عمران خان صاحب سے بات کیجئے، اس کا دل بہت بڑا ہے. اڈیالہ کے اسیر سے بات کیجئے، وہ معاف کر دے گا. اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے اس نے پہلے ہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اور فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے کہ آؤ بیٹھو اور اس ملک کو آگے لے کے چلو. کل کے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو اور باقی اسیران کی رہائی ہو اور اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو. بہت شکریہ.